اور انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہیں سے نکال دو، اور فتنہ یعنی کفر و شرک قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظلم کرنے والوں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہے۔ پس جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی جیسی زیادتی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، اور اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ کر دو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ ہاں، تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوانا پڑے تو وہ روزوں کا یا صدقے کا یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرہ کر کے حج کا فائدہ اٹھائے وہ قربانی کرے جو اسے میسر ہو، اور جسے میسر نہ ہو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 واپسی پر، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے طے شدہ ہیں، پس جو شخص ان میں حج لازم کر لے تو وہ حج کے دوران نہ تو عورت سے مباشرت کرے، نہ گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور زیادہ راہ سفر کا سامان ساتھ لے لیا کرو، اور سب سے بہتر زیادہ راہ تقوی ہے، اور اے عقل مندو مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش معاش تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر ویسے ہی کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم وہیں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی کے مطابق دونوں جہان میں حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 ہی دن میں منا سے رخصت ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے معاملے میں تمہیں بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بدترین جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اس کا غرور گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، بس ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی لغزش کھا گئے تو جان لو کہ اللہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا وہ اب اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے؟ اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ تقوی والے قیامت کے دن ان سے اعلیٰ و برتر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت دین پر تھے، پھر اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے۔
और उसमें इख्तिलाफ सिर्फ उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें वो दी गई थी, बावजूद इसके कि उनके पास रोशन दलीलें आ चुकी थीं, और ये इख्तिलाफ उन्होंने सिर्फ आपसी ज़िद की वजह से किया। फिर अल्लाह ने अपने हुक्म से ईमान वालों को उस हक़ की हिदायत दी जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे थे, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों पर आए थे? उन्हें सख्तियां और तकलीफ़ें पहुंची और वो हला मारे गए, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। कह दीजिए कि जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, और तुम जो भी नेकी करोगे अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। तुम पर जिहाद फ़र्ज किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नागवार लगता है, और ये मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार गुजरे और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हकीकत को अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। आपसे हुर्मत वाले महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है, और फितना, कुफ्र, शिर्क, कत्ल से भी बढ़कर है। और वो तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर बस चले तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। और तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए और कुफ्र की हालत में मरे तो ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए, और यही लोग दोज़खी हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और जिहाद किया, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत बड़ा है। और वो आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कह दीजिए जो ज़रूरत से ज़ायद हो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोलकर बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया और आखिरत के मामले में। और वो आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि उनकी हालत की इस्लाह करना बेहतर है, और अगर तुम अपना खर्च उनके साथ मिला लो तो वो तुम्हारे भाई ही हैं। और अल्लाह फसाद करने वाले को इस्लाह करने वाले से मुमताज़ करके जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें तंगी में डाल देता। बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है।